اس وقت جب قاضی یعنی جج اسرائیل پر حکومت کرتے اور لوگوں کا انصاف کرتے تھے تو اس ملک میں کال پڑا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں اگتی اور اناج نہیں ملتا تھا۔ ایک چھوٹے شہر بیت لحم میں ایک آدمی علی ملک کا خاندان رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام نعومی تھا اور ان کے 2 بیٹے مہلون اور کلیون تھے۔ کال سے بچنے کے لیے علی ملک اور نعومی نے کسی اور ملک میں جا کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ کیا کھانے کی تلاش میں خداوند کے وعدہ کیے ہوئے ملک کو چھوڑ کر ایسے ملک میں جانا جس کے لوگ سچے خدا کے بجائے اپنے دیوتوں کو مانتے ہیں اچھا فیصلہ تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چھوٹا خاندان مواب میں جا کر رہنے لگا تو کیا انہوں نے اس ملک میں خوشحال زندگی گزاری؟ یہاں پر اناج کی کوئی کمی نہیں تھی اور ان کو اچھا کھانا ملتا تھا۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ اب وہ بھوکے نہیں رہتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس سے ان کی خوشی جاتی رہی۔ علی ملک مر گیا۔ کتنا افسوس! اب نعومی اور اس کے 2 بیٹے رہ گئے۔ جب مہلون اور کلیون بڑے ہو گئے تو ان کی شادیاں موابی لڑکیوں سے ہوئیں۔ ایک بیٹے کی شادی روت سے ہوئی اور دوسرے نے عرفہ سے شادی کی۔ وہ لوگ تقریباً 10 سال تک مواب میں رہے۔ پھر ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا۔ نعومی کے دونوں بیٹے بھی مر گئے۔ ایک دن نعومی نے اپنی بہوؤں سے کہا، خبر آئی ہے کہ میرے ملک کے حالات پھر سے اچھے ہو گئے ہیں۔ اب کھانا ملتا ہے، سو اب میں لوٹ جاؤں گی۔ پھر روت اور عرفہ نے سفر کی تیاری کرنے میں نعومی کی مدد کی۔ جب تیاری مکمل ہوئی تو تینوں عورتیں اس گھر کو جہاں وہ رہتی تھیں چھوڑ کر اسرائیل جانے کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ پھر نعومی نے اپنی بہوؤں سے کہا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے اپنے میکے لوٹ جاؤ اور دوسری شادیاں کرو۔ اس نے ان کو چوما اور خدا حافظ کہا۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا، ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر آپ کے لوگوں میں رہیں گی۔ لیکن نعومی نے کہا، نہیں میری بیٹیوں، اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ تم کیوں میرے ساتھ جاؤ گی؟ کیا میرے اور بیٹے ہوں گے جو تمہارے شوہر ہو سکیں گے؟ نہیں میری بیٹیوں، یہ حالات میرے لیے زیادہ مشکل ہیں کیونکہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ اوہ، یہ کیسی غلط بات ہے جو نعومی کہہ رہی تھی۔ اس نے خود خداوند کے دیے ہوئے ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی خداوند ہمیں سزا دیتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں۔ نعومی کی باتیں سن کر دونوں بہوئیں دوبارہ رونے لگیں۔ پھر عرفہ نے اپنی ساس کو چوما اور خدا حافظ کہہ کر اپنی راہ لی۔ لیکن روت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ اس سے لپٹی رہی۔ نعومی نے روت سے کہا، دیکھو تمہاری جیٹھانی اپنے لوگوں کے پاس واپس جا رہی ہے، تم بھی اس کے پیچھے چلی جاؤ۔ لیکن روت نے جواب دیا، آپ منت نہ کریں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ جہاں آپ جائیں گی میں جاؤں گی اور جہاں آپ رہیں گی میں رہوں گی۔ آپ کے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور آپ کا خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ روت کا بہترین فیصلہ تھا۔ اگر آپ سچے دل سے کہیں کہ اے خدا تو میرا خدا ہے اور آپ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے لیے سب سے اچھا فیصلہ ہوگا۔ اس سے اچھا فیصلہ آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ جب نعومی نے دیکھا کہ روت نے اس کے ساتھ جانے کا پکا ارادہ کیا ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ 2 عورتیں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ وہاں کی عورتیں انہیں دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ وہ کہنے لگیں،
کیا یہ ناہومی ہو سکتی ہے؟ ناہومی نے کہا، مجھے ناہومی نہ کہو۔ ناہومی کے نام کا مطلب ہے میری خوشی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب یہ نام استعمال ہو۔ وہ ایسا نام لینا چاہتی تھی جس کا مطلب ہے تلخی، اس لیے اس نے کہا، مجھے مارا کہو، کیونکہ خدا میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ میں بھری پوری یہاں سے چلی گئی، لیکن خداوند مجھے خالی واپس لایا۔ اوہو، ناہومی کیسی بات کہہ رہی تھی! اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بہت دکھ اٹھایا تھا، لیکن اب وہ بھول چکی تھی کہ روت جو اس کے ساتھ واپس آئی اس کے لیے تسلی اور برکت کا باعث ہے، اور اس وقت ناہومی یہ نہیں جانتی تھی کہ آئندہ روت کتنی زیادہ برکت کا باعث بنے گی۔ ہم بھی ناہومی کی طرح بڑی آسانی سے اپنے مشکل حالات کو دیکھ کر بھول سکتے ہیں کہ خداوند کون ہے۔